السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر محمد زین اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹی 547۔ ناظرین، پورا ملک سراپا احتجاج ہے۔ اگر کسی ایجڈ بندے کو جس کی ایج اس وقت اولڈ ہاؤس والی ہے یا گھر میں بیٹھ کے خدمت کروانے والی ہے یا ایسے بیٹھے کہ وہ اپنی بیماریوں سے تنگ ہوگا، اپنی صحت سے تنگ ہوگا، وہ بندہ بھی روڈ پہ آ کے بل کو اپنے ہاتھ میں تھام کے لہرا کے حکومت بالا سے یہ ایک ہی مطالبہ کرتا ہے کہ ہم کھائیں گے کہاں سے، ہم پہنیں گے کیا اور ہم آپ کو بل کی مد میں کیا دیں گے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ آج ہم نے جو ڈیسائیڈ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم صرف اپنی عوام کو یہ اویئرنیس دینا چاہتے ہیں، انفارمیشن دینا چاہتے ہیں کہ ہماری عوام کو کم سے کم یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو آج قوم سراپا احتجاج بنی ہے اس کے پیچھے آخر کوئی واردات ہے کیا۔ چلو بجلی کا مہنگا ہونا یہ بنتا ہے، اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو جو ٹیکسیز ہیں وہ بھی گورنمنٹ کے بنتے ہیں، لیکن احتجاج کہاں بنتا ہے؟ تو وہ دیکھیں گے کہ احتجاج کہاں بنتا ہے۔ ناظرین، اگر غور سے آج ہماری باتیں سنیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آج ہر بوڑھا، بچہ، جوان، یقین جانیں ہم ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے کچھ ایسی پوسٹیں، کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسی ویڈیوز، کچھ ایسی پکچرز جس کو دیکھ کے آپ خود دیکھ لیں گے کہ یہ عوام کس طرف جا رہی ہے اور یہ کوئی خونی انقلاب تو نہیں آ رہا۔ ناظرین، ہمارے ساتھ معزز مہمان ہیں علی حسنین صاحب اور توصیف بٹ صاحب۔ صرف ہم نے آج جنرلی ڈسکس کرنی ہے کہ اس بل پہ کیا کیا لکھا ہوا ہے۔ ہم نے سمپل لفظوں میں آپ کو وہ پڑھ کے سنانا ہے، کوئی اس میں ہم نے اپنی بحث نہیں کرنی، صرف عوام کو بتانا ہے۔ میرے پاس یہ ایک بل ہے، اس کے اوپر سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اس میں صرف 17 یونٹ کا بل ہے۔ کتنا؟ 17 یونٹ کا بل ہے۔ ناظرین، اس کی ٹوٹل جو قیمت ہے بجلی کی وہ 641 روپے ہے۔ 641 روپے اس کی جو بجلی اس نے صرف کی ہے صارفین میں سے، جس کا بھی یہ بل ہے اس نے 641 روپے کی بجلی صرف کی ہے پورے 30 دن میں۔ اچھا جی، سب سے پہلے انہوں نے ڈال دیا اس میں کرایہ میٹر۔ حسنین صاحب، کرایہ میٹر کیا چیز ہے؟ میٹر کا کرایہ لیتے ہیں وابڈا والے، لیکن عوام کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب آپ میٹر لگواتے ہیں تو اس کا پہلے ڈیمانڈ نوٹس ہوتا ہے۔ ڈیمانڈ نوٹس کی مد میں عوام میٹر کے پیسے وابڈا والوں کو دے چکی ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ جب میں نے میٹر لگوایا، پیسے دے دیے، میٹر ہے ہی میرا، تو پھر یہ مجھ سے کرایہ کس بات کا لیتے ہیں؟ بالکل ملکیت ہے آپ کی، کیوں بٹ صاحب؟ ایسے ہی ہے کہ جب آپ پے کر چکے ہیں، یہ تو ایسی بات ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنا مکان بنائیں۔ یہ تو سراسر ناانصافی ہے نا انسان کے ساتھ۔ جب ایک چیز کی وہ پیسے دے دیتا ہے، وہ اس چیز کی ملکیت بن جاتی ہے، پھر اس چیز کا کرایہ کیوں لیا جا رہا ہے؟ میری آج تک سمجھ نہیں آ رہی ہمیں۔ اور میں اپنے ناظرین کے لیے ایک چیز کا اضافہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس دیوار پہ ہمارا میٹر لگا ہوتا ہے، خدا کی قسم وہ بھی ہماری ہی ہوتی ہے۔ چلو ماننا کہ میٹر کھمبے پہ لگا ہو تو کرایہ جائز بنتا ہے، وہ کھمبے کا کرایہ لے، لیکن وہ میٹر جس دیوار پہ لگا ہوتا ہے، حسنین بھائی کی اپنی دیوار ہوگی، توصیف بٹ صاحب کی اپنی دیوار ہے، اس کا کیا کرایہ ہے؟ لیکن پہلا جو ظلم ہے، جو احتجاج کی پہلی کاز ہے، وہ کرایہ میٹر ہے۔ زین صاحب، عوام تو اب یہ بھی ڈر لگنے لگ گیا ہے کہ پتہ نہیں وہ اس دیوار کا بھی کرایہ نظر لگ جائے۔ جی بالکل ایسے ہی۔ اچھا جی، نمبر 2 پر آتا ہے جی کرایہ سروس۔ یہ سروس کیا چیز ہے جی؟ مجھے آج تک سمجھ نہیں لگی۔ میں غریب سا بندہ ہوں، کبھی کبھی اسکوٹر سروس کروانے چلا جاتا ہوں۔ باٹا سروس۔ ہاں، باٹا سروس بھی ہے۔ تو یہ سروس کیا ہے جی حسنین صاحب؟ یہ جو وابڈا کے ملازمین آپ کی وہ میرے خیال میں ریڈنگ وغیرہ، مجھے تو یہ لگ رہا ہے جو وابڈا کی عوام موٹر سائیکل پہ آتی ہے، جو وہ سرکاری ملازم ہے، جو وہ اپنا موٹر سائیکل کی سروس کرواتا ہے، وہ اس میں ایڈ کر دیتا ہوگا۔ لیکن وہ تو حسنین صاحب وہ یہ ہے کہ سیلری لیتا ہے بندہ، سیلری ہولڈر ہے نا، تو پھر وہ یہ سروس کرایہ کس چیز کا ہے؟ یہ نہیں سمجھ آئی۔ جو انہوں نے یونٹ کا ریٹ دیا ہوا ہے اس میں ملازمین کی تنخواہیں ایڈ کر کے انہوں نے بجٹ بنایا ہوگا نا۔ جی وہ تو بجلی میں ایڈ ہو گیا نا، وہ تو بجلی میں ایڈ ہو جانا چاہیے۔ اچھا جی،
नंबर 3 पे आ जाता है जी फ्यूल एडजस्टमेंट, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। ये आपने नाज़रीन एक लफ्ज़ याद रख लेना, क्योंकि मेरे ख्याल में इस बिल में ये 2-3 बार आएगा, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। जी ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट व्हाट्सअप क्या है? सर जी ये तो ना समझने वाली बात है, ये तो ऐसे जैसे पानी सर से गुजर गया। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ये किस बात का हमसे ले रहे हैं, समझ नहीं आ रही। जी स्नैन साहब आप कुछ ऐड करें इसमें। असल में उनका दावा ये है कि बिजली की कमी की वजह से जो पानी से बिजली बनती है वो मुल्क में पूरी नहीं होती। अच्छा। तो हम जो ईंधन इस्तेमाल करके बिजली जनरेट करके देते हैं आवाम को, तो उसकी जो कीमत है वो ज़्यादा है। तो आपने जो आज से 2 माह पहले यूनिट आपने वो इस्तेमाल किए होंगे, उसके हिसाब से वो आपको इस महीने में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। जैन साहब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे सरकारी जो अफसरान हैं उनकी गाड़ी का पेट्रोल पूरा करने के लिए ये हमसे फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद से हमसे पैसे ले रहे हैं। जी नाज़रीन ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है। इसमें मैं एक ही बात ऐड करना चाहता हूँ कि जो भी तेल पेट्रोल डीजल खर्च होता है वो कहीं भी हो, समझ तो गए हैं, वो इसमें एडजस्ट हो जाता है। अच्छा जी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है, महसूल बिजली, ये क्या चीज़ है जी? इसका भी उन्होंने ऐड किया हुआ है। ये वो टैक्स की फॉर्म है ना, ड्यूटी। हाँ अच्छा, टेलीविज़न फीस है जी इसमें, टीवी फीस बिल्कुल ऐसे ही है, मस्जिदों को भी लगाया होता है। मदरसे में, मजलिस में, सॉरी इमाम बारगाह में, मस्जिद में, या हमारे जहाँ मजहबी रसूमात अदा किए जाते हैं वहाँ टीवी का कंसेप्ट दूर दूर तक नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो फीस भी है। जी हम मुसलमान है ना, हम अच्छा ये जी GTS है जी, जनरल सेल टैक्स, ये तो बनता है जनरल सेल टैक्स। अच्छा अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जो होनी चाहिए ना जनरल सेल, ये तो हुकूमत का हक है। अच्छा अच्छा जी, जनरल सेल टैक्स जो है ये हक है, और इसके साथ है इनकम टैक्स भी बनता है। देखिए इनकम टैक्स, ये 2 चीज़ें तो है ना, अब बाकी सारी चीज़ों पे है, जनरल सेल टैक्स भी है और इनकम टैक्स भी है, तो बिजली में भी है, तो फिर क्या है? तो जी स्नैन भाई आगे फिर आप खुश हो जाएंगे, अगर जनरल सेल टैक्स भी बनता है, इनकम टैक्स भी बनता है, तो फिर एक्स्ट्रा टैक्स क्या है? मजदूरी टैक्स, ये मजदूरी टैक्स की समझ नहीं आ रही। मजदूरी टैक्स की पहले बात हो रही है। जी जी अच्छा ये 2 टैक्स तो है ना। हाँ जी। अब ये एक्स्ट्रा वाली वो उन्होंने जो स्नैन साहब ने बात की है, मेरे ख्याल में उसमें ये आता है कि स्नैन साहब कहते हैं कि गवर्नमेंट के 2 हक हैं, जो एक सेल टैक्स जनरल सेल टैक्स है और दूसरा इनकम टैक्स है, लेकिन तीसरा उन्होंने कहा है कि अगर ये हक हमारा है तो फिर एक्स्ट्रा टैक्स भी हमारा ही हक है। नाज़रीन याद रखिएगा बातों को, मतलब जो इजाफी टैक्स है। हाँ जी, अज़ाफ़ी में मतलब ये है कि कोई रूल ऑफ रेगुलेशन नहीं है, अज़ाफ़ी में कुछ भी डाल सकते हैं, किसी का खाता किसी में डाल सकते हैं, किसी के यूनिट किसी में डाल सकते हैं, किसी के टैक्स किसी में डाल सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने देखा नहीं है कि बहावलपुर का ये एक सरकारी सर्वेंट था, उसका बिल तकरीबन 1000 या 1500 उसने यूनिट अपने इस्तेमाल किए हैं, और उसने अपने ही वापडा सर्विस के थ्रू वो 1500 यूनिट्स को 103 यूनिट में तब्दील करवा कर बाकी सारे जो यूनिट्स के पैसे हैं वो आवाम के सपोर्ट कर दिए। ठीक है, बिल्कुल ऐसे यही वो एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया। बिल्कुल व्हाट्सएप ने यही कहा है कि आप लोगों ने परेशान नहीं होना, एक्स्ट्रा टैक्स के बाद एक और भी खा लो, मजीद टैक्स भी आ रहे हैं इसके ऊपर। हाँ जी नाज़रीन, आपके लिए वाकई एहतजाज बनता है, हमारे बूढ़े जो बेचारे बाबे बुजुर्ग हैं उनका वाकई रोड पे रोना पिटना बनता है, हमारी माई बहनों का वाकई रोड पे आ जाना बनता है। यकीन जाने कराची की एक खातून है, उसने अपने बच्चों को आगे रखा है और एक बिल रखा है, उसने कहा है कि मैं बेवा हूँ और मेरे पास 900 रुपया भी पर डे मेरा नहीं बनता और मुझे 21,000 रुपये जो है वो बिल आ गया है, बाकी मेरे जो खाना राशन पानी है वो मैं कहाँ से लाऊंगी। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई है,
ایک ماں اپنی بچی کی بالیاں بیچ رہی تھی ایسے کہ میں نے بل جمع کروانا ہے. آج ہی سیالکوٹ کے واقعہ ہے کہ ایک بابا جی نے جو ہے نا وہ اپنے اوپر پٹرول پھینک کے آگ لگانے کی کوشش کی ہے کہ میں بل پے نہیں کر سکتا, تو اس میں مزید ٹیکس آتا ہے. جی زین صاحب, کیونکہ میرے خیال میں غربت نہیں غریب مکاؤ مہم چلی ہوئی ہے. پٹرول کا جو حال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے, اس پہ بھی اگر آپ ٹیکسز کی بات ہم کریں گے نیکسٹ ٹائم تو انشاءاللہ آپ کو اویئرنیس پروگرام میں پتہ چل جائے گا. یہ یاد رکھیے گا, یہ سٹی 547 کو آپ سبسکرائب بھی کر لیں, لائک بھی کر لیں, اور اس کا جو ہے نا آگے شیئر کریں, کیونکہ ہم اس میں بہت ساری انفارمیشن دے رہے ہیں عوام کو, اور سادہ سے الفاظ میں دے رہے ہیں کہ عوام کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایکسٹرا ٹیکس کے بعد مزید ٹیکس لگ چکے ہیں, اور یہ الحمدللہ ہر بل کو لگتے ہیں. اچھا جی, آگے آ گئے جی نیلم جیلم سرچارج. نیلم جیلم سرچارج واٹ از بٹ سب بتائیں گے. یس سر نیلم جیلم سرچارج تو ایسا لگ رہا ہے کہ نیلم وادی میں ایک کوئی پروجیکٹ لگ رہا ہے بجلی کے ریلیٹڈ. جی بالکل, نیلم وادی میں گیا تھا, وہاں پہ بالکل پاور پلانٹ لگ رہا ہے, یہ میں بھی اس کا ہوگا. چلے یہ تو بنتا ہے, ٹھیک ہے, یہ بنتا ہے جی. اچھا جی ناظرین, اب ایک اور خوشخبری ہے ہمارے ناظرین کے لیے کہ سیل ٹیکس دوبارہ لگ گیا ہے. جنرل سیل پہلا جنرل تھا, ہاں اب صرف سیل ٹیکس لگ گیا ہے. جیسے آپ ڈاکٹر ہیں تو ایک جنرل فزیشین ہوتا ہے, ہاں, اور ایک اسپیشلسٹ ہوتا ہے. جی جی, یہ اسپیشل ٹیکس لگ گیا ہے. یہ صرف سیل. اچھا جی ناظرین, 4-5 ٹیکس جو ہے نا وہ اپنے پوڑوں پہ گن لینے ہیں. جنرل سیل ٹیکس ایک آ گیا, انکم ٹیکس ہو گیا, ایکسٹرا ٹیکس ہو گیا, مزید ٹیکس ہو گیا, اس کے بعد پھر سیل ٹیکس آ گیا. آگے جی ایف سی چارج ہے. ایف سی چارج کے بعد ایک اور بہت خوشخبری ہے ہمارے ساتھ. میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. ایف سی سرچارج جو ہے نا, اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تھوڑے دنوں تک کے ایف سی سرچارج بھی آ جائے. صحیح ہے, صحیح ہے, ہو سکتا ہے جو سرکاری افسران کے بچے ہیں جو برگر پیزا سے کہہ رہے ہیں وہ بھی اس میں ایڈ کریں گے. جی جی, ممی ڈیڈی برگر پارٹی جو ہے وہ اس کا یہ جو ہے ایف سی کے بجائے غریب عوام تو مر گیا نا, جس کی 18-20 ہزار روپے دہاڑی ہے, وہ کیسے 30,000 روپے 32,000 روپے مہینہ بجلی کا بل دے, وہ بل لے یا اپنے بچوں کا پیٹ پالے. ہاں جی, یہ کے ایف سی چارج ہو سکتا ہے, ایف سی چارج نہیں ہے سر, سوری, ہم غیر سیاسی. اور آگے جناب چل رہا ہے جی آپ کا جو ٹیکس ہے, قسم سے مجھ سے بولا نہیں جا رہا, خدا کے لیے آپ میری ہیلپ کرو. لاسٹ کیا ہے میرے کون ٹی آر سرچارج. یار یہ گارڈر ٹی آر تو سنا تھا, یہ ٹی آر ٹیکس کیا ہے؟ سمجھ سے باہر ہے سر, سمجھ سے باہر ہے. کون سے ٹیکس نکال کے عوام پر بوجھ ڈال رہے ہیں؟ کیا انہوں نے لکھ دیا اوپر, اتنے ٹیکس. بندہ تو مر گیا نا, غریب آدمی تو مر گیا بیچارہ. اچھا جی ناظرین, آپ کے لیے ایک اور احتجاج کا بہانہ ہے, بہانہ نہیں ہے سوری, یقین جانے یہ حقائق ہے. ہم تو بڑے اس طرح احتجاج ہیں, ہم دل سے بڑے دکھی ہیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی ہم بڑے یہ ہے, ہم دل سے دکھی ہیں, لیکن ہم کیا کریں جی, ہم بس آپ اپنے عوام کو اپنی جو ہے بتا سکتے ہیں, ناظرین کو, سامعین کو, دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو. اچھا جی, آخری جو ٹیکس ہے, میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آپ نے فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ جو ہے نا اس کو یاد رکھنا ہے. تو یہ نیچے لکھا ہے جی فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ پر ٹیکس. اب بتائیں جی, پیٹرول ڈیزل خرچ پر تو لگ گیا, اب اس پر لگایا گیا ہے, جس نے لگایا اس کو پیمنٹ کریں گے کہ اچھا کیا ہے تم نے بھائی, بھلا کیا ہے تمہارا بھائی, بھلا ہو گیا, تمہیں اور پیسہ دیا جائے گا. یا کمال کرتی ہے, مجھے لگتا ہے جو ٹیکس لگایا ہے ان پر ٹیکس لگا دیا ہے. نہیں, پہلے انہوں نے ان کو سہولت دی گئی ہے کہ آپ مزید خرچ کریں. پہلے انہوں نے فیول استعمال کیا, فیول کے پیسے ڈالے, پھر انہوں نے کہا اور رکو ذرا, اس پر ٹیکس لگانا باقی ہے. میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نہ بجلی, نہ گیس, نہ قانون, نہ آئین, نہ انسان اور نہ انسانیت. اچھا سر جی, ہماری جو بھی ہماری جو ایف آئی اے ہے, انکم ٹیکس والے ہیں, اور ایف بی آر والے ہیں, جتنے بھی ہیں, یقین جانیں ان کے لیے ایک بہت بڑا میسج ہے. ہم نے نواز شریف کی دولت پہ کہ اس نے اتنا پیسہ کہاں سے کمایا ریسرچ کی,
ہم نے بے نظیر اور زرداری صاحب کی دولت پہ بہت کوشش کی، فضل الرحمان صاحب کی، سیاسی ساری جماعتوں کو ہم نے ٹٹولا، ملا یا نہ ملا یہ تو اب FBR والے بتا سکتے ہیں یا باقی محکموں والے بتا سکتے ہیں، لیکن یہ ایک ہمارے پاس الحمدللہ ڈیفرنٹ اماؤنٹ ہے۔ ہم نے خیال نہیں کیا ہوگا، میں تو ڈیفرنٹ اماؤنٹ کیا ہے بھائی؟ یہ سارے کھاتے جوڑ کے اس میں ایک نئی چیز ایڈ کر دی ہے کہ اگر کچھ پیسے مزید بچ جائیں جو مطلب باپٹا والوں کے ذہن میں ہو کہ یہ لینے تھے، یہ اتنے ٹیکس ڈال دیے ہیں کہ جیسے آپ نے سنا ہوگا نا کہ وہ کہتے ہیں کہ پٹھانوں میں کوئی بچہ ہونا تو واقعہ جو ہو رہا ہوتا ہے اسی پہ نام رکھ دیتے ہیں۔ ہاں بالکل، جمعہ خان، پہاڑ خان، شادی خان، منگل خان، زلزلہ خان۔ اسی طرح واپٹا والوں نے پیسے نکالنے کے لیے جو اقدامات کر رہے ہیں وہ جو نظر آیا وہی ٹیکس، مزید ٹیکس، ایکسٹرا ٹیکس، اب نیچے ہوگا فالتو ٹیکس، جگہ ٹیکس، یہ کیا ہے؟ باقی اب ان چیزوں سے جو بچ گئی ہے وہ انہوں نے جو بتایا جی متنازع رقم، مطلب ایسی رقم، ڈیفرنٹ انکم، ایسی رقم کہ جو ہم کہیں بھی اوپر اتنے جو کھانے بتائے ہم نے ایڈجسٹ نہیں کر سکے، کوئی نام نہیں دے سکے، وہ اس کھانے میں آ جائے گی جی متنازع رقم۔ اور کہانی یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، ابھی آگے چلیں گے، کہانی یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، یہ سارے ٹیکس کی کیلکولیشن کے بعد جب آپ آئیں گے نا جہاں پہ وہ آپ کا لکھا ہوا ہے کہ کرنٹ بل، جس میں آپ نے جو بجلی استعمال کی، جو ٹیکسز ڈالے ٹوٹل ہو کے آیا نا، اس کے اوپر ایک خانہ ہے بقایا جات۔ اچھا جی، اس میں اب جنہوں نے بل پچھلے جمع کروا دیے ہیں جی جی، ان میں بھی بقایا جات آ رہا ہے، وہ کس چیز کی ہے؟ اچھا جی، وہ ساری باتیں بات کی ہیں، ایک آخری بات جو ہے وہ جو دل کو مزہ دیتی ہے، ہمارا نظام ہے پاکستان کا، ہر ظاہر ہے رول آف ریگولیشن ہے، کیوں نہیں ہر بندے کو رول آف ریگولیشن پہ عمل کرنا چاہیے۔ میں نے کچھ دن پہلے اپنے SDO صاحب کو کال کی کہ سر آپ 12 بج گئے آپ آفس میں نہیں ہیں، تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میں آپ کو جواب دے نہیں ہوں۔ سو میری ان کے ساتھ جو بھی بات ہوئی وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن اتنا ٹیکس دینے کے بعد ہم یہ بھی نہیں پوچھ سکتے کہ سر آپ ڈیوٹی پہ نہیں ہیں۔ اس کے بعد ناظرین آپ کے لیے ایک اور چیز ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے مقررہ تاریخ تک بل پے نہیں کیا، غریب لوگ ہیں، بچوں کا دودھ بند کر کے، روٹی بند کر کے، کپڑے بیچ کے، اپنے مکانوں کو بیچ کے، لوگوں اپنی چھوٹی بچیوں کی گولڈ کے جو بالیاں کسی نے بنائی ہوگی وہ بیچ کے، اگر پھر بھی آپ کا بل پورا نہیں ہوا اور آپ ایک دن لیٹ ہو گئے ہو تو آپ سے کچھ اور وصول کیا جائے گا۔ جی اسنیل سر، کیا وصول کیا جائے گا؟ جی وہ ہے لیٹ فیس سرچارج، ایک اور خانہ ہے۔ تو آپ کو میں بتاتا چلوں جی، یہ جو میرے ہاتھ میں بل ہے اس پہ قیمت بجلی بنتی ہے 5468 روپے، جو صارف نے بجلی استعمال کی۔ مہنگائی ہونے کے باوجود، بجلی کی فی یونٹ قیمت میں اضافہ ہونے کے باوجود جو قیمت بجلی بنی تھی وہ بنی تھی 5468 روپے۔ اب یہ سارے ٹیکس ڈال کے، بقایا جات ڈال کے، یہ جناب جو ٹوٹل ہے مقررہ تاریخ تک بھی اگر کروا دے جی تو پھر بھی یہ ٹوٹل بن رہا ہے 16,245 روپے، اللہ، تقریباً 3 گنا سے۔ اللہ بھائی احتجاج نہ کرے پھر، اب یہ خونی احتجاج عوام کے لیے آخر میں میسج یہی ہے کہ ہماری عوام جو متحد نہیں ہوتی، جو ظلم سہنے کی عادی ہو گئی ہے، وہ احتجاج میں وقت ضائع کرنے کی بجائے 8 گھنٹے کی بجائے 12 گھنٹے کام کریں، جو 12 گھنٹے کام کرتے ہیں وہ 16 گھنٹے کریں، کیونکہ یہ سلسلہ لگ تو ایسے ہی رہا ہے کہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ جی ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم آپ کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اور لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، آپ دیکھ رہے ہیں CD 547، اس میں آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں، ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، ہمارے نمبرز جو ہے وہ اسکرین پر چل رہے ہیں، اور ہمیں آپ اچھے مشورے دے سکتے ہیں، ہماری ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔